بخاری صاحب، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو ہے نیشنل کرپشن پرسیپشن سروے کی رپورٹ جو ہے وہ شائع کی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستانی عوام کا تاثر جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے کافی اس میں مثبت رجحان دیکھا گیا ہے۔ بخاری صاحب، اس طرح کی جب رپورٹس آتی ہیں تو وہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں پبلک اوپینین کو، اور پھر الٹیمیٹلی ووٹ بینک کے اوپر بڑا اثر ڈالتی ہیں، تو آپ کس طرح کی تبدیلی اس رپورٹ سے جو ہے وہ کس طرح کا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا نیشنل ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کو کریکٹ کرنا چاہیے۔ اگر تو نیگیٹو رپورٹ آتی ہے تو وہ ایسے گائی جاتی ہے اور وہ بینڈ بجائی جاتی ہے گورنمنٹ کی، جس کا کوئی حساب نہیں ہے، اور اگر غلطی سے کوئی اچھی رپورٹ آ جائے تو وہ ایسے چپ سادھ لیتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ میرے خیال سے 2 ایونٹس ایسے ہوئے ہیں جو یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ تمام تر خرابیوں کے باوجود پاکستان میں گورننس اور معیشت کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اٹس اے ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دیٹ ون کین گیو۔ اب ہمارے سامنے 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے جس کو ماضی میں پی ٹی آئی نے اتنا گایا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے میرے حساب سے اٹس اے کلین چٹ ٹو دا گورنمنٹ ایز فار ایز کرپشن از کنسرنڈ۔ پوچھے کیوں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 4000 لوگوں کو انٹرویو کیا ہے، ایک سروے کیا ہے ہم نے، جس میں جو کنسنسس ہے اس بات پر ہے کہ پاکستان میں جو تاثر تھا کہ کرپشن ریمپٹ ہے، وہ تاثر کسی حد تک زائل ہوا ہے۔ میں بالکل یہ کہنا نہیں چاہ رہا، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں اب کرپشن نہیں ہے، نہ ہی یہ رپورٹ کہتی ہے۔ رپورٹ یہ کہتی ہے، رپورٹ مثال کے طور پہ یہ کہتی ہے کہ پولیس ٹاپ پر ہے کرپشن کے اعتبار سے، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عوام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام کی رائے میں 6% مثبت اپروچ آئی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ 6% تھوڑا سا کرپشن کم ہوئی ہے۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ 60% لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے 12 مہینے میں جو سرکاری کام کروائے ہیں 1 پیسہ رشوت نہیں دی ہم نے۔ دس از اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ۔ ہمارے ہاں تو تاثر یہ ہے کہ ایک فرد نہیں نکلتی جو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو فری ملے تو بغیر رشوت دیے، تو یہ از اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ۔ اللہ کرے یہ رپورٹ ٹھیک ہو، اللہ کرے اس سے بہتر بھی، اس سے مزید بہتری آئے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات میں نے آپ سے یہ کی تھی کہ ایک تو یہ ہمارے سامنے ہے، دوسرا ہمارے سامنے IMF ہے۔ ایک تاثر دیا گیا اور پی ٹی آئی نے بہت گایا اس کو، پی ٹی آئی نے بہت فورمز پر اس کا ذکر کیا کہ جی 5300 پتہ نہیں کتنے ارب روپے کی کرپشن ہے، یہ IMF کہہ رہا ہے۔ آج عظمیٰ بخاری نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، اور اگر آپ اس رپورٹ کو سنجیدگی سے پڑھیں تو وہ بھی یہ بالکل نہیں ہے کہ یہ اتنے کی کرپشن ہے، کیونکہ میں ہائپوتھیٹیکلی صرف ایک سمپل سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر IMF یہ سمجھتی ہو کہ اتنی میسو کرپشن ہوئی ہے تو وہ آپ کو دوسری قسط دیتی؟ بتائیے، نہیں دیتے obviously۔ ٹھیک، نہ صرف یہ کہ انہوں نے قسط دی ہے بلکہ جو اقتصادی جو یعنی وہ کیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے بخاری صاحب ایک سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ دی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ سے واپس آ رہا ہے اور اکنامک انڈیکیٹرز بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ اگر ہم تصور کر لیں کہ ٹھیک ہے، اور جس طرح ہم پرائم منسٹر سے، ڈپٹی پرائم منسٹر سے سن رہے ہیں کہ نہیں اس کو ہم اور بہتر کریں گے، جس طرح وہ انٹرنیشنل دورے کر رہے ہیں، جس طرح پاکستان میں آنے والے لوگوں کے ساتھ MOUs جس تعداد میں سائن ہو رہے ہیں، وہ جو سی پیک ہے اس کے اوپر کام برقراری سے جاری ہے، اگر یہ سارا کچھ اس سمت میں جا رہا ہے تو بہتری کی توقع تو ضرور رکھنی چاہیے۔ میرے خیال سے اتنا مارجن تو آپ دیں حکومت کو کہ اگر وہ اپنے فیصلوں میں کلیئر ہے، اگر وہ اپنے فیصلوں میں سالڈلی کھڑی ہے، تو یقیناً یہ پہیہ جو ہے جو جام ہوا ہوا تھا پہلے، نہ صرف اب چل پڑا ہے بلکہ اب یہ بہتری کی طرف گامزن ہے۔ جی، بخاری صاحب، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے بھی یہ جو ہے وہ دعویٰ ہے کہ پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس میں کافی اضافہ ہوا ہے اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ SIFC کو جاتا ہے۔ دیکھیے، SIFC کے بارے میں بھی بہت نیگیٹیوٹی پروموٹ ہوئی ہے اگر آپ کو یاد ہو، لیکن یہ ان کا یہ اس کو کریڈٹ دینا جو ہے اس لیے کہ کم از کم چیزیں سٹریم لائن ہوئی ہیں، ون ونڈو آپریشن ہو گیا ہے ان تمام بزنس مین اور ٹریڈنگ کمپنیز کے لیے جن کو شکایت ہوتی تھی کہ اس میں نہ صرف یہ کہ ریڈ ٹیپزم ہے بلکہ اس میں بے پناہ کرپشن کی گنجائش ہوتی ہے، وہ سارا کچھ ختم کر کے، اسی لیے اس وقت آرمی چیف نے کہا کہ میں سپروائز اس کو خود کروں گا۔ انہوں نے کافی بزنس مینز کے ساتھ میٹنگ بھی کی تھی، آج وزیر اعظم نے بھی کہا ہے، میٹنگوں کے مطالبے پر یہ قائم ہوئی تھی، اگر آپ کو میں یاد دلاؤں۔ بالکل،
اور آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو اکنامک انڈیکیٹرز بہتری کی طرف جا رہے ہیں اس میں فیلڈ مارشل کی اکنامک پالیسیز کا جو ہے وہ کافی، میں کہتا ہوں جی چاہے کسی کا بھی اس میں تعاون ہو یا اس میں مدد ہو، بہتری آنی چاہیے پاکستان کی معیشت میں بھی. پاکستان کی معیشت بہتر اس وقت ہوگی جب گراس روٹ لیول مجھے اور آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا، یہ ہمارے جو کیمرہ مین ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا، یہ جو اوپر ہمارے پینل پر بیٹھے ہیں جب وہ فیل کریں گے کہ بہتری آ رہی ہے، چیزوں کی قیمتیں کم ہوں گی، فیسلٹیز زیادہ ہوں گی، دیٹ مینز اکانومی صحیح سمت میں جا رہی ہے. بالکل بخار صاحب، یہ تو تھی ساری گڈ سائڈ آف دا پکچر، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ اس رپورٹ کے اکارڈنگ بھی پولیس، جوڈیشری ایسے ادارے ہیں جہاں پر بہت زیادہ میسو کرپشن، ہیلتھ کیئر بھی اس میں شامل ہے اس لسٹ میں، جن میں میسو کرپشن ابھی بھی انہی لوگوں کا اوپینین ہے کہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور آپ اور میں جانتے ہیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ میں نے ابتدا میں یہی کہا سائرہ، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہنا کہ پاکستان از کرپشن فری از somebody's dream. تو بخار صاحب ان اداروں کو کس طرح ہمیشہ سے I think this is a warning signal. یہ وارننگ سگنل ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ یہ ایریاز ہیں جہاں پر بہت کرپشن ہے. اب دس از دا ڈیوٹی آف دا سٹنگ گورنمنٹس، پروونشل بھی اور فیڈرل بھی. بالکل بخار صاحب، جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میں نے تو یہی سنا ہے کہ پولیس میں کرپشن ہوتی ہے، اور ہم لوگ ریپیٹڈلی ایوری بڈی جس کا انٹریکشن ہوتا ہے وہ یہ جانتا ہے. تو بخار صاحب ان اداروں کے خلاف کس قسم کا ایکشن جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، ان کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ فیصلہ کر لے، میں نے آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، میں نے کل بھی پرسوں مثال دی تھی اس کی، انکروچمنٹ ختم ہوئی ہے کہ نہیں، سماگ اس میں فرق آیا ہے کہ نہیں، یہ ایک دم سے چٹکی بجا کے ختم کچھ نہیں ہوتا. لیکن پچھلے سال کے دسمبر کو دیکھ لیجئے اور آج دسمبر کو دیکھ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں. وہاں نومبر کے اینڈ میں موٹر ویز بند ہونی شروع ہو گئی تھی، اتنی فاگ تھی، اتنی ہی سماگ تھی. لیکن بخار صاحب یہاں پر بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں بہت زیادہ. دیکھیے، انہی ہرڈلز کو ریموو کرنے کو تو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اگر ایفرٹ کرے اور صحیح سمت میں ایکشن لے، ان ہرڈلز کو ریموو کرے تو بہتری آ سکتی ہے.